اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. صحیح بات. اب یہ بھی اگر آپ کسی کو سنائیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک رومانٹک پوئٹری سنا رہے ہیں. یہ ایکچولی از اباؤٹ پیلسٹائن. آپ کو پتہ ہے؟ اچھا. فیض احمد فیض نے یہ نظم جو لکھی ہے, اور یہ نظم ہے, یہ غزل نہیں ہے, یہ نظم جو انہوں نے لکھی ہے, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, یہ عشقیہ شاعری نہیں ہے. یہ فلسطین کے اس ایشو کے بارے میں ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے, جب آپ عشق کی بات کرتے ہیں تو مجھے خاک میں لتھڑے ہوئے, خون میں نہائے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. آپ کس عشق کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے ایکچولی نہیں معلوم تھا. آپ نے تو میرا پورا پرسپیکٹو ہی چینج کر دیا. اب آپ سنیے گا, اب آپ کو کچھ اور ملے گا. نصیر ترابی صاحب نے ہم سفر کا جو ٹائٹل سانگ ہے OST ہے, وہ ہم سفر تھا. وہ بھی لوگ کہتے تھے کہ ہائے عشقیہ شاعری, وہ انہوں نے فال آف ڈھاکہ پہ لکھا تھا. میرا دل چاہ رہا ہے میں باقی سارے سوال چھوڑ دوں, میں یہی باتیں پوچھتی رہوں بیکاز دس از سو انٹرسٹنگ. اب آپ جب وہ سنیں گی تو آپ سوچیے گا کہ ایسٹ پاکستان ختم ہو رہا تھا اور بنگلہ دیش بن رہا تھا, اور یہ ویسٹ پاکستانی ایسٹ پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہے. اب آپ جب سنیں گی آپ کو سمجھ آئے گا. صحیح بات ہے. آپ نے تو بالکل ہی پرسپیکٹو میرا واقعی چینج کرتے ہیں. I'm sure جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا. اور بڑی ضرورت ہے کبھی کبھی سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. کبھی کبھی نہیں, زیادہ زیادہ سوچنا چاہیے. میں نے یہ بھی زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں, آپ کبھی کبھی سوچ لیں تو صحیح ہے. بٹ مجھے یہ بتائیں, میرا اس چیز سے اب ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو میں کرتی ہوں. آپ کے پیرنٹس پارٹیشن انہوں نے دیکھی اور سب بات, کوئی انہوں نے واقعہ سنایا, کوئی بات انہوں نے کی, کوئی چیز ہے جو آپ کے دل میں آج تک رہ گئی ہے اس سے ریلیٹڈ, کچھ بھی ان کا کوئی ایکسپیرئنس؟ ایک واقعہ ہو تو میں سناؤں. اچھا. میں بہت خوش قسمت ہوں, بہت کم لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے. میں نے پارٹیشن پہ ایک پوری سیریز کی تھی. آئی تھنک میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی ہے. آپ نے ایک صاحب سے, آپ نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے اور ایک صاحب سے آپ بات کر رہی ہیں, اور آپ نے ان سے میں نے پوچھا بھی تھا. اس میں 6 پروگرامز کیے تھے جس میں میں نے ایسے لوگوں کو انٹرویو کیا تھا جنہوں نے پارٹیشن ایکسپیرینس کیا ہے. یہ خیال ہی مجھے تب آیا تھا جب میں ایک دن اپنی امی سے باتیں کر رہی تھی, اور مجھے لگا کہ جو باتیں امی مجھے بتاتی ہیں کتابوں میں نہیں ہوتی, کتابوں میں جھوٹ ہے, ہسٹری کو ری رائٹ کیا گیا ہے. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جو مجھے ایز اے فیکٹ میری امی ابو دونوں نے بتائی تھی. پاکستان بننے کے وقت ایسا کوئی نعرہ نہیں تھا جو کہ آج کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اچھا, ایسا کوئی نعرہ نہیں. یہ 80s میں کوائن ہوا اور اس کو جوڑا گیا ہے پارٹیشن سے, یا میں کہوں گی آزادی سے. آزادی از دا اپروپریٹ ورڈ فار اس. لیکن یہ باتیں کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ بہت جھوٹ ہے. سچی بات تو اورل ہسٹری میں ہے. ان انٹرویوز میں ایک انٹرویو میری امی کا تھا کیونکہ وہ کشمیر سے آئیں. کشمیر سے مجھے کم ایسے لوگ مل رہے تھے. میری امی کیونکہ سری نگر سے آئی تھیں, اور میرے نانا کیونکہ خود بھی مسلم لیگ میں تھے, تو امی کی انڈرسٹینڈنگ بہت الگ سی تھی. تو میں نے امی کا انٹرویو کیا تھا. وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا, میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گی. اسٹوری آف پاکستان کے نام سے وہ موجود ہے. پاکستان کی کہانی کشمیر کی زبانی. وہ آپ کو ضرور مل جائے گا. وہ بہت لوگوں نے اپلوڈ کیا ہے, اور بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ کر کے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے, کیونکہ اس میں وہ سارے ایکسپیرینسز ہیں قائد اعظم اور پاکستان موومنٹ سے لے کر آج تک, جو کہ ہماری تو ہسٹری کی کتاب ختم ہی ہو جاتی ہے نا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ 60s 70s 80s میں کیا ہوا. صحیح بات ہے. سو وہ چیزیں بہت کچھ ہیں شیئر کرنے کے لیے. دریا کو کوزیں بند نہیں کر سکتی. تو آپ کے پیرنٹس نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہے, ملے ہوئے ہیں؟ میرے والد علی گڑھ میں تھے. اچھا. اور وہ یہ سناتے تھے کہ جب قائد اعظم وہاں آئے تھے تو علی گڑھ بڑا مشہور تھا نا, بڑے شرارتی, انٹیلیجنٹ لوگ ہمیشہ شرارتی ہوتے ہیں. تو وہاں کے اسٹوڈنٹس تو مشہور تھے کہ کوئی آتا ہے وہ تو اس کو ٹکنے نہیں دیتے, بات ہی نہیں کرنے دیتے. اچھا. ہاں. قائد اعظم اسپوک فار 4 hours. اوہ واو, ماشاءاللہ. اور ابو کہتے ہیں خاموشی تھی, اور بات انگریزی میں کرتے تھے, ان کو اردو نہیں آتی تھی. تو وہ مجھے یاد ہے, ابو کہنے لگے کہ ہمارے وہاں پہ جیسے وہ صفائی کرنے والے کچھ لوگ تھے, تو وہ بابا جی تھے جو پنجابی بولتے تھے. تو وہ بیٹھے ہوئے 4 گھنٹے یوں کر کے نا وہ سن رہے ہیں. تو ابو کہتے ہیں ہم نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ بابا جی کیا سن رہے ہو, سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے پنجابی میں کہا پتر پتہ نہیں کی کہندا ہے, پر جو بھی کہندا ہے واہ واہ کہندا ہے. وہ بات تھی, ان کے دل کو لگ رہی تھی ان کی باتیں. تو مائی فادر واز ویری ایکٹیو, کیونکہ وہ ان اسٹوڈنٹس میں سے تھے جنہوں نے اپنا 1 سال وقف کیا تھا پاکستان موومنٹ کی کیمپیننگ کے لیے. کیونکہ ٹی وی تو نہیں تھا نا, انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, کیمپیننگ کیسے کرتے, تو گھر گھر جانا تھا. سو فرام بہار ٹو کشمیر یہ اسٹوڈنٹس انہوں نے ٹریول کیا تھا.
اور پھر پاکستان فوج جوائن کی تو بہت پیشنیٹ تھے پاکستان کے بارے میں. امی تو کیونکہ جس گھر میں تھیں وہاں پر مائی نانا واز ود دا مسلم لیگ, قائد اعظم سے کلوز تھے. قائد اعظم جب کشمیر آئے تھے تو وہاں پر خواتین کیونکہ بہت پڑھی لکھی اور ایمانسپیٹڈ تھیں تو خاص انتظام ہوا تھا کہ قائد اعظم اور فاطمہ جناح صاحبہ وہاں پر ایک سیشن کریں گے ود دا ویمن. تو وہاں پہ میری امی کو ڈیوٹی ملی تھی کہ قائد اعظم کے اوپر چھتری پکڑ کے کھڑے ہونا ہے. ماشاءاللہ, واو. امی واز اباؤٹ 8 years old. She must be so excited. According to my mother, آپ انٹرویو دیکھیں گی, میں آپ کو بتاؤں گی نہیں ورنہ آپ بور ہو جائیں گی, وہ آپ خود دیکھیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ چیز وہ اپنے آخری لمحوں تک, لٹرلی زندگی کے آخری لمحوں تک وہ بات بھول نہیں سکی. میں تو کہتی ہوں بڑے پریولیج اور آنرڈ لوگ تھے, مطلب ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ کہتی ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے قائد اعظم کو پانی پلایا اور سامنے دیکھا. یہ میرے لیے 2 لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں, قائد اعظم اینڈ سنگاپور کے لی کوان یو. ان کے بھی آپ اگر جدوجہد دیکھیں اور ورڈ, مطلب ان لوگوں کی 2, جب بھی مجھے لگتا ہے نا میں ڈاؤن ہوں, میں جا کے ان کے اقوال پڑھتی ہوں اینڈ دے ریئلی میک آپ کا پرسپیکٹیو چینج کر دیتے ہیں. اور انسان تھے, فرشتے نہیں تھے. بٹ ان کی جو پاور اور جو ایفرٹ اور جو ڈٹرمنیشن ہے نا, آئی تھنک وہ بڑی انسپائرنگ. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پرنسپلس تھے, چاہے آپ انہیں کہیں جی ریجڈ تھے, ہاں ایگزیکٹلی, لیکن وہ ان پرنسپلس پہ کھڑے تھے اور اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ چیز کر دکھائی جو کہ دنیا میں آپ اگر ویسے دیکھیں تو پاکستان کا بننا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور بلڈ لیس, خون خرابہ بعد میں کروایا گیا تھا, وہ تو اور کروایا گیا ہے جب ٹرینیں آنا شروع ہوئی, اور تب وہ بھی بڑی سیڈ کہانی ہے, بانوں کی کہانی. میں وہ ناول پڑھتے ہوئے بہت روئی تھی. میں نے داستان بہت کم دیکھا تھا, لیکن ناول میں نے پڑھا ہے اور میں ہچکیوں سے رو رہی تھی جب میں وہ پڑھ رہی. پتہ ہے میں کیوں یہ کتابیں پڑھتی ہوں, مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ فلم اور ڈرامے جو ہے نا انصاف نہیں کرتے, لیکن داستان وہ ڈرامہ ہے جس نے کتاب کے ساتھ پورا انصاف کیا. یہ بات بھی صحیح کہہ رہی ہے. ہاں یہ کہہ رہی ہے. چلیں ایکٹنگ کی طرف دوبارہ واپس تھوڑا سفر کرتے ہیں ہم. مصطفیٰ, ایکٹنگ کا چسکا بھی وہیں سے آیا تھا. مجھے آوازیں بہت اچھی لگتی تھیں نا. اچھا, کس کی؟ شفیع محمد صاحب, راحت کاظمی صاحب. راحت صاحب کو ایک دفعہ سائرہ جی کو فون کیا تھا, راحت صاحب نے فون اٹھایا تھی, بولا نہیں جا رہا تھا. اچھا ویسے کرش آپ کو صرف آصف رضا میر پہ تھا, راحت کاظمی اور ہمارے وہ مجھ سے بہت بڑے تھے. کرش کے لیے تو پھر نہیں, پرابلی جس وقت وہ آتے تھے میں بہت چھوٹی تھی. اچھا اوکے, مطلب آئی واز لائک 7, 8, 9, 10, تو وہ کرش والا دور ہی نہیں تھا نا. وہ پھر 80s میں آ کے وہ والا دور تھا, ریئلائزیشن ہوئی کہ ہاں تب آصف صاحب نظر آئے, کچھ نرف پھڑکی آتی, اور کیا حسین آدمی ہے, ابھی بھی ہے سیریسلی. سو ماشاء اللہ. اشفاق صاحب کا ایک ڈرامہ تھا, وہ ایک سیریز کرتے تھے, ایک محبت 100 افسانے, واٹ جیمز. اس میں ایک ڈرامہ تھا جس میں کہ آصف صاحب پلیڈ اے کیریکٹر جو نابینا تھا. اب وہ آنکھوں پہ نابینا, سوری مجھے ماشاء اللہ, مطلب میں تو ان کے منہ پہ کہتی ہوں. آپ مجھے بیشنگ کر میری پٹوائی نیچے کامنٹ آئے کہ نابینا کی بات کری اور رابعہ ہنس رہی ہے, بٹ میں کیا کروں جس طریقے سے انہوں نے بولا. دیکھیے میں نے غلط بات کی ہے, آصف صاحب خود بھی بیچارے بلش کر جائیں گے, میں ان کو چھیڑتی ہوں اس بات پہ, مگر وہ ڈرامہ آپ بھول نہیں سکتے. نہ آپ وہ ڈرامہ بھول سکتے ہیں, نہ آپ آصف صاحب کی اس میں پرفارمنس بھول سکتے ہیں. سو یو نو یہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہمیشہ سے تھوڑی سی فلمی میں تھی. ڈانس کرنے کا بھی بڑا شوق تھا, آئینے کے سامنے پورا بڑا سا مرر ہوتا تھا کمرے میں, اس کے سامنے ضرور ڈانس کرتی. کون سے گانے پہ سب سے زیادہ کیا ہوا ہے ڈانس, اور کس قسم کی, اور فیوریٹ کون تھی؟ سری دیوی یا اس سے بھی پرانی ہم جائیں گے؟ سری دیوی نہیں, مادھوری. I love مادھوری songs. میں نام لینے والی تھی پھر بیچ میں رکی, میں نے کہا نہیں رابعہ پیچھے جاؤ, اور نہیں مادھوری مدھوبالا کی طرف جاؤ, اور نہیں وہ اگین وہ بہت پیچھے ہیں. ہاں آئی کین اپریشیٹ اٹ. وجنتی مالا بہت بیوٹیفل ڈانسر ہیں, ہیما مالنی بہت بیوٹیفل ڈانسر تھیں. یہاں پر ہمارے یہاں ایمی منوالا آئی تھنک کلاسیکل ڈانس کرتی تھیں, ایس سلیمان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ کرتی تھیں. لیکن مجھے اگر مزہ آتا تھا دیکھنے کا تو دیٹ واز مادھوری, آف کورس, اینڈ ریلیٹیبل بیکاز آئی تھنک سیم ایج گروپ, تو وہ تو کیا ریلیٹیبل بہت تھا. کون سے مطلب ادھر مووی آتی تھی ادھر آپ اس کو کاپی کرتی تھی گانے کو, یا کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ پتہ ہے ہمیں اتنی زیادہ ویڈیوز کا ایکسیس نہیں تھا نا, یہ وی ایچ ایس کے زمانے تھے. امی نے کہا تھا جب تک کالج ختم نہیں ہوگا تو گھر میں وی سی آر نہیں آئے گا. سو ہم صرف گانے سنتے تھے اور اپنی امیجنیشن سے ناچتے تھے.
ارے واہ. I think again Rekha. Oh yes.